حاضرین محترم، ہماری زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا۔ 2022 بھی گزر گیا، اب 2023 شروع ہو گیا ہے۔ زندگی ہے، گزر رہی ہے۔ کسی کے 20 سال ہو گئے، کسی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 40 سال گزر گئے، کتنے باقی ہے کچھ نہیں پتا۔ اگر اچھی زندگی گزری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری ہے تو مبارک ہو، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت اور نافرمانی میں گزری ہے تو پھر افسوس ہے ساری زندگی پر۔ ہم میں سے ہر ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلد۔ اگر اس کائنات میں، اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ باقی رہنا ہوتا تو وہ ایک ہستی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہیں اللہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھتا، لیکن انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ہاں، ان سے پوچھا گیا اعزازاً، ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا، ملک الموت آئے گا اور دبوچ کے لے جائے گا۔ یا تو ملک الموت سے لڑ کر دکھا دو، یا جہنم کی آگ کو بجھا کر دکھا دو۔ نہ ملک الموت سے لڑ سکتے ہیں، جو لڑا ہے اس نے شکست کھائی ہے، جو بھاگا ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ نہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہو، نہ مرنے کا انکار کر سکتے ہو، تو پھر اس روش کو بدلو، جس ٹریک پر چل رہے ہو اس کو تبدیل کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستے پر آ جائے۔ میں بھی، آپ بھی، ہمارا سارا معاشرہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی پر آ جائے۔ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ورنہ ہم کتنے جنازے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، ہمیں خیال تک نہیں آتا کہ مجھے بھی ایک دن اسی طرح اس قبر کی کوٹری میں آنا ہے۔ کتنے جنازے دن میں، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ کتنی ہی جنازے ہیں جن کو ہم خود غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، پھر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اس کو قبر میں اتارتے ہیں، پھر آ کر بھول بھلیاں ہو جاتا ہے۔ کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کل کو مجھے بھی اسی طرح 4 آدمی اٹھا کر 4 ہاتھ زمین کے نیچے دبا کر آ جائیں گے، کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے، مرنے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا، بھول جاتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ابو کو کہاں دفن کیا تھا، اماں کو کہاں دفن کیا تھا۔ کوئی اچھی اولاد ہو، نیک اولاد ہو، فرما بردار اولاد ہو، جس کو دین کا پتہ ہو، ماں باپ کے رشتوں کا تقدس پتہ ہو، وہ تو یاد رکھتے ہیں، مثال ثواب بھی کرتے ہیں، ماں باپ کو دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ لیکن جسے نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کے رسول کا پتہ، نہ رشتوں کے تقدس کا پتہ، وہ کیا جانے ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ اس لیے 6 مہینے گزرتے ہیں، 4 مہینے گزرتے ہیں، باپ کی قبر کا نشان بھول جاتے ہیں۔ کسی سے کہو کہ وہ تمہاری اماں کا انتقال ہو گیا تھا، میں تھا نہیں اس وقت، 2-3 مہینے گزر گئے، اب آیا ہوں، میں فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے ماں کی قبر پر لے جاؤ۔ قبرستان جا کر کہے گا، وہ جی یہاں تو دفنایا تھا، پتہ نہیں قبر کہاں گئی، یہاں تو دفنایا تھا، پتہ نہیں قبر کہاں گئی۔ اسے قبر کا نشان ہی بھول جاتا ہے، اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے ماں کو کہاں دفن کیا تھا، جس ماں نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا،
پھر 2 سال 2.5 سال اس کو دودھ پلایا، اس کی چھاتیاں لٹک گئی، اس کو دودھ پلاتے پلاتے گرمی سے سردی سے اس کو بچا کے رکھا، خود گیلے پہ سو جاتی، اس کو سوکھے پر سلا دیتی۔ رات کو یہ روتا، ماں کی نیند خراب ہوتی، ماں اس کو گلے سے لگاتی، سینے سے لگاتی، لیکن ماں کے مرنے پر اس کو ماں ہی بھول گئی۔ دنیا کا قانون ہے، مرنے والوں کو کون یاد رکھتا ہے؟ باپ کو دفن کرنے کے بعد کسے یاد ہوتا ہے کون ہمارا باپ تھا؟ 2 مہینے 4 مہینے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یہ رسم و رواج ہے، 40واں تیجا، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، خاندان والے کیا کہیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچیں کہ ہماری زندگی جو 2022 کا سال گزر گیا اور پچھلی جو زندگی گزر گئی وہ کس طرح گزری ہے۔ اگر غفلت میں گزری ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، ابھی بھی موقع ہے۔ جو چلے گئے وہ چلے گئے، جو باقی ہے مسئلہ ان کا ہے، جانے والوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان پر گئے ہیں تو اللہ کی قسم ان کی زندگی خوشیوں بھری زندگی ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں اور چلے گئے تو ان کی زندگی قبر ہی جنت ہے۔ مسئلہ میرا ہے، آپ کا ہے، باقی رہ جانے والوں کا ہے۔ پتہ نہیں ہماری کس حال میں موت آ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ کفن بھی نصیب ہو نہ ہو، غسل بھی نصیب ہو نہ ہو، جنازہ بھی پڑھایا جائے گا کہ نہیں جائے گا، قبر کی جگہ بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہمیں نہیں پتا ہمارا کس حال میں موت آ جائے۔ جو باقی زندگی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، اس زندگی کو قیمتی بنائے۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، اس جوانی کو قیمتی بنا لیں۔ بڑھاپے میں انسان کی بڑی حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں یہ کرتا، لمبے لمبے سجدے کرتا، رکوع کرتا، قیام کرتا، اور اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، بیماریوں سے جکڑ لیتی ہے، کرنا بھی چاہتا ہے پر نہیں کر سکتا۔ جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ چھوٹ جانے والا مقام ہے، یہاں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ سے بغاوت چھوڑ دیں، اللہ کے رسول سے بغاوت چھوڑ دیں۔